حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سب سے افضل مقام ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ اس حجر مبارکہ پر پہلے کوئی گنبد نہ تھا۔ چھت پر صرف نصف قد آدم یعنی آدھے انسان کے قد کے برابر چار دیواری تھی، تاکہ اگر کوئی بھی کسی عرض سے مسجد نبوی شریف کی چھت پر جائے اسے احساس رہے کہ وہ نہایت ہی ادب کے مقام پر ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں علماء و صلحاء حضرات کے مزارات پر گنبد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ بغداد، دمشق میں دینی شخصیات کے مزارات پر گنبد بنانا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ بغداد میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارکہ پر گنبد سلجوقی سلطان ملک شاہ نے 5ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا۔ اس طرح کی طرز تعمیر کو مصر میں خوب رواج ملا اور وہاں قلیل مدت میں بہت سے مزارات پر گنبد بھی بن گئے۔ پھر جب کلاون خاندان کے دور آیا تو گنبد تمام مسلم علاقوں میں عام ہو چکا تھا۔ سلطان کلاون نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، اس وقت پہلی مرتبہ گنبد بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان چونکہ مصر سے تھے اور یہ فن تعمیر وہاں بہت مقبول تھا، سلطان نے مصری معماروں کو خدمات حاصل کی، جنہوں نے اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہوئے 678 ہجری بمطابق 1269 عیسوی میں حجر مبارکہ پر سیسہ پلائی ہوئی لکڑی کی تختوں کی مدد سے گنبد تعمیر کی گئی۔ پہلا گنبد تقریباً 1 صدی تک عاشقان رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت مل سکے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختوں میں سے چند ضعیف ہو گئے، چنانچہ سلطان ناصر بن کلاون نے گنبد اقدس کی خدمت کی۔ بعد ازاں سلطان اشرف شعبان بن حسین بن محمد نے 765 ہجری میں خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر 1 صدی گزری ہی ہوگی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گنبد شریف اور پنج گوشہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین آرام فرما ہے۔ اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروائی تھی۔ احاطے کی تعمیری نو یا توسیع کی جائے۔ سلطان اشرف قائتبائی نے اولاً اپنا ایک نمائندے کو اس کی تحقیقات پر مامور کیا۔ نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حجر مطہرہ کی دیوار کی خدمت بمانی مرمت کی اشد حاجت محسوس ہوئی، اور خاص طور پر پنج گوشہ شریف کی شرقی دیوار جس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ 14 شعبان المعظم 881 ہجری کو پنج گوشہ کے متاثر حصے کو نکال لیا گیا، ساتھ ہی حجر اقدس کی پرانی چھت بھی ہٹا لی گئی اور شرقی جانب تقریباً 1/3 حصے پر چھت ڈال دی گئی، جس سے یہ ایک نتھ خانے کی مانند نظر آنے لگی، جبکہ باقی کے 2/3 حصے پر چھت نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے اوپر تینوں مبارک گنبدوں کے سرحانوں کی جانب منقش پتھروں سے ایک چھوٹا سا گنبد حجر اقدس پر تعمیر کر دیا گیا اور اس پر سفید سنگ مرمر لگایا گیا اور پیتل کا ہلال نصب کیا گیا۔ مزید یہ کہ مسجد نبوی کی چھت کو مزید بلند کر دیا گیا تاکہ یہ چھوٹا سا گنبد ہلال سمیت مسجد نبوی کی چھت کے نیچے آ جائے۔ پھر اس کے اوپر بڑے گنبد کی تعمیری نو کا کام 17 شعبان المعظم 1881 ہجری کو شروع ہوا۔ یہ کام 2 ماہ تک جاری رہا، پھر 7 شوال المکرم 1881 ہجری کو اختتام پذیر ہوا۔ 13 رمضان المبارک 886 ہجری مؤذن اذان کی عرض سے مینار رئیسہ پر گئے۔ اس وقت مائک وغیرہ کا کوئی سسٹم نہ تھا، مطلع ابرآلود تھا۔ اچانک بجلی مینار رئیسہ پر گری، مؤذن بھی شہید ہو گئے اور مینار رئیسہ مسجد نبوی قدیم کی طرف جا پہنچا، جس سے آگ لگ گئی، ساتھ ہی گنبد کو بھی نقصان پہنچا، جس سے کچھ ملبہ حجر اقدس میں حاضر ہوا۔ فوری طور پر تعمیر خدمت تو کر دی گئی، مگر مکمل تفصیل سلطان قائتبائی کو 16 رمضان مبارک کو قاصر کے ذریعے آگاہ کیا گیا۔ سلطان نے 100 مہمان مصر سے روانہ کیے۔ سلطان کے حکم سے جس گنبد کو نقصان پہنچا اس کو مکمل ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ 892 ہجری کو ایک نیا گنبد بنایا گیا جو صدیوں تک قائم رہا۔
پھر عثمان سلطان محمود بن سلطان عبد الحمید اول نے قائتبائی سلطان کا بنایا ہوا گنبد شہید کروا کر اثر نو 1233 ہجری بمطابق 1818 ہجری عیسوی کو نیا گنبد تعمیر کروایا۔ گنبد خضرا پر رنگوں کی تاریخ: سب سے پہلا گنبد 678 ہجری بمطابق 1269 عیسوی کو تعمیر ہوا، جس پر زرد رنگ کروایا گیا، جس سے یہ گنبد صفرا سے مشہور ہوا۔ پھر 888 ہجری بمطابق 1483 عیسوی کو کالے پتھر لگائے گئے، پھر اسے سفید رنگ سے رنگ دیا گیا، پھر یہ کعبۃ البیضا یعنی سفید گنبد کہلانے لگا۔ 980 ہجری بمطابق 1572 عیسوی میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا، اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا تھا، شاید میناکاری کا کام تھا، جس سے دلکش و جاذب منظر کے سبب رنگ برنگا گنبد کہلانے لگا۔ 1253 ہجری بمطابق 1873 عیسوی کو عثمانی سلطان محمود بن سلطان عبد الحمید خان اول نے اسے سبز رنگ کروا دیا، اسی باعث اسے گنبد خضرا یعنی سبز گنبد کہتے ہیں، جو انتہائی دل فریب، دلکش اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اس گنبد پہ ایک کھڑکی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حالت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر کی طرف سے تھوڑا سا کھول دو، اس طرح کہ قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہو۔ کہتے ہیں لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ ہر طرف ہریالی پھیل گئی، اونٹ اس قدر سیر ہو گئے کہ چربی کی وجہ سے ان کے جسمانی اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے۔ اس مناسب سے اس سال کو عام الفتح کا نام دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ گنبد خضرا پر نظر ڈالیں تو اس میں ایک کھڑکی نظر آتی ہے، اور یہ وہی کھڑکی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہا کے کہنے سے کھولی گئی۔ ایسا دل فریب اور دلکش منظر ہوتا ہے کہ جب انسان روضہ رسول گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتا ہے تو انسان یہی سوچتا ہے کہ کاش یہ وقت رک جائے، یہ وقت تھم جائے اور ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو جو دیکھیں اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے اور ان کو ہر کسی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔